یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام، محبان اہل بیت کی، حسینیوں کی، علی والوں کی شہرگ حیات ہے۔ عزاداری حق اور باطل کی پہچان کراتی ہے، عزاداری حق اور باطل میں تفریق بتاتی ہے، اور مشن اہل بیت، پیغام اہل بیت، محبت اہل بیت آج جو دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی ترویج بہت تیزی سے جو ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑا کردار عزاداری حسین کا ہے جو کہ دنیا کے کونے کونے میں ہے، اور اسی کے سبب لوگ محبت اہل بیت کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سوشل میڈیا پر یہ چیزیں منظر عام پر ہیں۔ تو جہاں پر اس عزاداری کی ترویج ہو رہی ہے اور یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، وہیں پر کچھ ایسے عناصر بھی ہیں کہ جو اس عزاداری کو دبانا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، اور طرح طرح کی وہ لوگ کوششیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، 14 صدیوں سے یہ سازشیں، یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ یزیدی عناصر ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عزاداری مظلوم کی حمایت ہے، حق کی طرفداری ہے، تو حق غالب آ کر رہتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور خاص طور پہ اس عزاداری کو پھیلانے میں جو لوگ اس کی ترویج کا کام کر رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں۔ خاص طور پر نمایاں کردار ان لوگوں کا ہے، ان حضرات کا ہے کہ جو نوحے پڑھنے والے ہیں، مصائب اہل بیت، مصائب امام حسین علیہ السلام دنیا کے سامنے پڑھتے ہیں، لوگوں کو گریہ کرواتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بارگاہ معصومین میں ان کا بڑا احترام ہے، ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جن کا نام ابو ہارون مکفوف ہے، جو کہ نابینا تھے، بہت سی روایات بھی ان سے نقل کی گئی ہیں، خاص طور پر ان کا خاصہ یہ تھا کہ نوحہ پڑھتے تھے، مصائب اہل بیت بیان فرماتے تھے، اور امام صادق علیہ السلام فرمائش کر کے ان سے نوحے سنتے تھے، مصائب سنتے تھے، اور خود بھی گریہ فرماتے تھے۔ امام علیہ السلام کے اہل خانہ بھی نوحہ سنتے تھے، ذکر سنتے تھے، گریہ فرماتے تھے، اور دعا دیتے تھے اس نوحہ پڑھنے والے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کے دور میں دیبل خزائی جو کہ ایک شاعر بھی تھے، نوحہ پڑھنے والے تھے، تو امام علیہ السلام نے خود بھی اسے اشعار لکھ کر دیے اور بہت زیادہ اسے دعائیں دیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غم حسین بیان کرنے والوں کا کتنا مرتبہ، کتنا مقام، لیکن آج کے اس دور میں کچھ حکومتیں کس طرح سے نوحہ پڑھنے والوں کے خلاف، مصائب آل محمد بیان کرنے والوں کے خلاف کس طرح سے کارروائیاں کر رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بحرین میں گزشتہ 3 ہفتوں سے مسلسل شیعہ مسلک کے علماء کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کی نیشنلٹیاں کینسل کی گئیں، اور ایک نوحہ خان کو ڈیپورٹ کیا گیا جس کا نام محمد غلوم تھا، اس نے کلام پڑھا تھا سلام یا مہدی، بڑا مقبول کلام۔ اسی طرح سے ایک اور نوحہ خان، ایک بزرگ نوحہ خان جن کا نام مہدی سہون ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا 2 روز پہلے امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، جب انہوں نے نوحہ خانی، اس جرم میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ ان کا بیٹا بھی نوحہ خان ہے، ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، وہ بھی قید میں ہیں۔ اب باپ کو بھی قید کر لیا گیا، یعنی باپ اور بیٹا دونوں قید میں ہے، اور جرم کیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر وہ کرنے والے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ موقف دیا گیا، الزام لگایا گیا کہ جی یہ ایران کی بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں اور ان کی اس بیان کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کو خدشہ ہے، جبکہ اس نوحہ خان نے آج تک کوئی ترانہ نہیں پڑھا، کسی ملک کے حق میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو سادہ سادہ نوحہ اور عزاداری کرنے والا شخص، نوحہ پڑھنے والا ہے، مصائب آل محمد بیان کرنے والا ہے، تو اس کی گرفتاری کس لیے کی گئی کہ یہ ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ایک شخصیت تک محدود نہیں بلکہ بہت زیادہ وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ گزشتہ روز تحریک مقاومت، ایک تحریک، اس کے سربراہ نے واضح طور پر بیان دیا، اور اس بیان میں بحرین کا نام لے کر کہا کہ وہاں پر یہ جو شیعہ علماء کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عزاداری کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ شدید قابل مذمت ہے اور اس کے اثرات منفی ہوں گے۔ تو یہ بیان اس صورتحال پر آنا، اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، یہ صرف بیان کی حد تک ہی نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، بعض لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان گرفتاریوں کی وجہ صرف اور صرف ایران کی حمایت نہیں ہے، بلکہ اب وہاں پر صورتحال اس طرح کی ہے کہ حکومت عزاداری اور جو جلوس ہیں ان کو دبانا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم بالکل قریب ہے، اور عاشورہ کے موقع پر جب بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں عزاداران اور مومنین سڑکوں پر ہوتے ہیں اور یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جذبہ ایک اور قسم کا ہوتا ہے، جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگوں میں، تو ایسا نہ ہو
کہ کہیں وہ جلوس وہ عزاداری کوئی ایسا رخ اختیار کر جائے کہ جس سے حکومت کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اس عزاداری کو اب روکا جائے، لیکن یہ سختیاں کرنے والی طاقتیں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ 14 صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کتنے ہی علی والوں کو گرفتار کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، جان لے لی گئی، اس کے باوجود یہ ذکر اہل بیت، ذکر علی نہیں رک سکا، آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور اگر ملک کی سطح کی بات کی جائے، اگر صرف ایک خطے کی، ایک ملک کی بات کی جائے، تو اس میں اگر وہاں کی حکومت یہ اجازت دے دے کہ جی آپ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عزاداری کریں، جلوسوں میں شمولیت کریں اور تمام تر سہولیات دے دے وہاں کے مومنین کو جو کہ وہاں پر اکثریت میں ہیں، تو ان کا یہ خدشہ کہ ہمارا اقتدار چلا جائے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہاں کے لوگوں کو، مومنین کو مذہبی آزادی ہو اور انہیں ان کے حقوق بہترین طریقے سے ملیں، سختیاں نہ کی جائیں، گرفتاریاں نہ ہوں، تو وہ کبھی بھی حکومت کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ لیکن طاغوتی طاقتیں یہ نہیں چاہتی، ان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ اس طرح امن کی طرف عالم اسلام آئے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ عالم اسلام اس میں لوگ دست و گریباں رہیں، کبھی شیعہ سنی کے نام پر، کبھی کسی ایشو پر، اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے رہیں۔ اور یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے کہ عرب ریاستوں کے حکمران ایسے عناصر کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ذکر حسین کرنے والوں کو گرفتار کرنا، ان کا مقصد یہ ہے ایسا کرنے والوں کا کہ عزاداری کو روک دیا جائے، تو یہ لوگ ناکام تھے، ناکام ہی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے کہ جسے سختی کے ذریعے دبا لیا جائے گا۔ یہ مومنوں کی عقیدتیں ہیں، ان کی زندگیوں سے عزیز حسینیوں کو یہ عزاداری حسین، اس لیے کبھی اسے دبایا، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور اگر ظلم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو اتنی ہی ابھر کر یہ ذکر، یہ عزاداری زیادہ منظر عام پر آئے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس بارے میں گواہی دیں گے کہ اب تو الحمدللہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں، پرامن ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب عزاداری کے جلوسوں پر تکفیری عناصر کی جانب سے حملے کیے جاتے تھے، تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت کہ جب یہ بتایا جاتا تھا کہ جی بہت زیادہ تھریٹس ہیں، بہت زیادہ خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ کوئی سانحہ ہو جائے عزاداری کے جلوس میں، تو اس جلوس میں رش زیادہ ہوتا تھا، یعنی لوگ یہ سمجھ کر جاتے تھے کہ آج تو لازمی شرکت کرنی ہے کیونکہ آج خطرہ ہے۔ تو یہ جذبہ ہے علی والوں کا، اور یہ ہر جگہ پر ہے، یہ کسی ایک ملک کے، ایک خطے کے لوگوں کا نہیں ہے۔ جہاں جہاں حسینی ہے سب میں یہی جذبہ ہے کہ جان سے زیادہ یہ عزاداری عزیز ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔